دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں پھیلی ہوئی وہ سرزمین جسے کبھی ریاست ام کہا جاتا تھا، آج صرف یادوں اور کہانیوں میں زندہ ہے۔ دربند کے قلعے سے فرید آباد کی بستی تک ہر پتھر میں ایک داستان تھی، مگر تربیلا ڈیم کے پانیوں نے سب کچھ بہا دیا۔ قلعے، حویلیاں، بازار، حتیٰ کہ وہ عدالتیں بھی جہاں کبھی انصاف کے فیصلے صادر ہوتے تھے، سب موجوں کے نیچے چلے گئے۔ لیکن وقت کی لہریں ان کی یادیں مٹا نہ سکیں۔ مقامی لوگ آج بھی فخر سے کہتے ہیں ریاست ڈوب گئی مگر اس کی روح، اس کا قانون اور اس کی شان ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ شیر گڑھ کی حویلی آج بھی ریاست ام کے ماضی کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے۔ اسی حویلی میں آج بھی مہمان آتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نواب صاحب اندر حویلی میں ہے۔ یہی وہ حویلی ہے جہاں نواب زادہ صلاح الدین تنولی اپنے آباء و اجداد کی وراثت کے امین کے طور پر آج بھی مقامی لوگوں کی عزت اور عقیدت کے محور ہیں۔ وہ نواب فرید خان کے پوتے اور نواب سعید خان تنولی کے فرزند ہیں، جنہوں نے 1985 کے بعد سے مسلسل 5 بار قومی اسمبلی کی نشست جیتی۔ آج بھی پورا علاقہ انہیں نواب صاحب کہہ کے مخاطب کرتا ہے اور ان کی موجودگی میں ایک پرانی ریاست کی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ یہی حویلی دراصل سکھ دور کی ایک تاریخی عمارت ہے۔ 1819 میں رنجیت سنگھ کے حکم پر یہ تعمیر ہوئی اور بعد میں پائندہ خان تنولی نے اسے اپنے قبضے میں لے کر تناول کا نظم و نسق سنبھالا۔ وہ دور جب ہر قبیلے اور ہر علاقے کی اپنی خود مختار ریاست تھی، تب ام کا نام طاقت اور وقار کی علامت بن چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی دور میں اسے باضابطہ طور پر ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ یہاں کا اپنا وزیر اعظم، اپنی فوج، اپنا سپہ سالار اور اپنا خزانہ تھا۔ ام کا قانون اور عدلیہ باقی ریاستوں کے لیے مثال سمجھی جاتی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، وہ وقت آیا جب ترقی کے نام پر تاریخ قربان کی گئی۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر نے دربند، ستھیانہ، فرید آباد اور درجنوں بستیاں ہمیشہ کے لیے نگل لیں۔ دربند جو ریاست ام کا دارالحکومت تھا، محض ایک قصبہ نہیں بلکہ ہزارہ کا تجارتی و ثقافتی مرکز تھا۔ کالا ڈھاکہ سے لے کے گلگت تک لوگ یہاں کاروبار کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جب ڈیم کی دیوار کھڑی ہوئی تو پورا ماضی پانی کے نیچے دفن ہوا۔ نواب زادہ صلاح الدین کے مطابق اس وقت ریاست کے اسلحہ خانے کا تمام سامان سرکاری ادارے اٹھا کر لے گئے اور آج بھی وہ اسلحہ پولیس کے زیر استعمال ہے۔ ان کی بات میں ایک ہلکی سی طنز بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ تاریخ کا انصاف کبھی کبھار مذاق بن جاتا ہے۔ ریاست ام کا نام اگرچہ تاریخ میں دب گیا مگر اس کے آثار آج بھی پانی کے نیچے زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو پرانے دربند کے قلعے اور بستیوں کے آثار کبھی کبھار جھلک دکھا جاتے ہیں۔ سید عبد الجبار شاہ جو ریاست کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ اپنی کتاب تاریخ الابرہ میں 1841 کے تباہ کن سیلاب کا ذکر کرتے ہیں، جس نے پرانا امب مٹا دیا تھا۔ قدرت نے جیسے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس سرزمین کو بار بار آزمایا جائے گا۔ 1 صدی بعد تربیلا ڈیم کی صورت میں وہ آزمائش پھر لوٹی۔ جہاں داد خان جو اسی شاہی خاندان کے فرد ہیں، وہ ایک دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جب سکندر اعظم اس علاقے سے گزرا تو دربند کی سرسبز وادی دیکھ کر اس نے یونانی میں کہا ایمبولینیا، یعنی خوبصورت وادی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی لفظ بگڑ کے ام بن گیا۔ یہی نام آگے چل کر ریاست کی پہچان بنا۔ اس روایت میں اگرچہ تاریخ کی تصدیق مشکل ہے، لیکن اس سے خطے کی قدامت، اس کی ثقافت اور حسن کی جھلک ضرور ملتی ہے۔ نواب زادہ صلاح الدین کی گفتگو میں ماضی کی شان کے ساتھ ساتھ ایک تلخی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام نے خود ریاست نہ توڑی ہوتی تو حکومت پاکستان کے ساتھ بہتر معاہدہ ممکن تھا۔ ان کے لہجے میں گلہ کم، افسوس زیادہ تھا۔ وہ حویلی کے ایک کمرے میں ایک پرانی تصویر دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دربند کے اسپتال میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ جب پورے ہزارہ میں طبی سہولیات ناپید تھیں، تب ہمارے دربند میں پیشہ ور ڈاکٹر موجود تھے۔ یہ فخر دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ام صرف ایک ریاست نہیں تھی بلکہ ایک مکمل نظام تھا، جس نے وقت کی دوڑ میں ترقی کے معنی اپنے انداز میں متعین کیے تھے۔ دربند کی پہچان صرف قلعوں یا سیاست تک محدود نہیں تھی۔ وہاں کے باغات، خاص طور پہ آموں کے باغ، پورے خطے میں مشہور تھے۔ روایت ہے کہ رنجیت سنگھ نے اپنے گورنر ہری سنگھ نلوا سے خاص طور پہ دربند کے آم منگوانے کی فرمائش کی۔ یہ وہی دربند تھا جس کے دروازے سے گزرنے والے تاجر، سپاہی اور سیاح اپنے ساتھ خوشبو اور کہانیاں لے کے جاتے تھے۔ فرید آباد کی بستی جو نواب فرید خان نے اپنے نام سے آباد کی تھی، وہ بھی ڈیم کے پانیوں میں ڈوبی۔ تاریخ کا ایک اور باب بند ہوا۔ فرید خان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے نواب سعید خان بھی زیادہ عرصہ نہیں جی سکے۔ صلاح الدین یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد کو حکومت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ نواب کا خطاب دیا گیا، جس کے لیے خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔
مگر ان کے لہجے میں اس اعزاز سے زیادہ ماضی کے کھو جانے کا ڈر تھا۔ نوابزادہ صلاح الدین جب اپنی بچپن کی یادیں سناتے ہیں تو ماضی گویا ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دادا جب ملاقات چاہتے تو باضابطہ دعوت نامہ بھیجا جاتا، اس میں لکھا ہوتا کہ قمیص کا اوپر والا بٹن بند ہو اور سر پر ٹوپی لازمی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی جہانگیر تنولی خاص تیاری کرتے تھے، دادا اپنی نشست پر بیٹھے ہوتے اور ہم ادب سے قالین پر بیٹھ کر ان سے بات کرتے۔ یہ وہ تربیت تھی جس نے نسلوں کو تہذیب اور وقار دیا۔ آج نیا دربند وجود رکھتا ہے، تحصیل کا درجہ حاصل کر چکا ہے، مگر بوڑھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نئے دربند میں وہ بات کہاں جو پرانے دربند میں تھی۔ یہ فکرہ ماضی کی یاد نہیں بلکہ اس احساس کا اظہار ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم ترقی تو کر گئے مگر اپنی جڑوں سے کٹ گئے۔ ریاست امن کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمینیں اگر ڈوب بھی جائیں تو تاریخ کبھی نہیں مرتی، وہ زندہ رہتی ہے، کبھی دریا کے بہاؤ میں، کبھی کسی پرانی تصویر کی مسکراہٹ میں، اور کبھی کسی نوابزادے کے لہجے میں جو اب بھی ماضی کی گونج سن رہا ہوتا ہے۔ شاید یہی اس ریاست کی اصل عظمت ہے کہ وہ ڈوب کر بھی زندہ ہے۔ ریاست امب جو شمالی پاکستان کے قدیم اور منفرد ریاستوں میں شمار ہوتی تھی، یہ اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث نہ صرف تاریخی بلکہ تصویراتی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے ارد گرد چترال، سوات، دیر اور کشمیر جیسی ریاستیں آباد تھیں، جبکہ برطانوی عہد میں یہ خطہ انگریزوں کے لیے ایک حفاظتی دیوار کی مانند تھا۔ وہاں کی معیشت، وہاں کے باغات، وہاں کی زراعت اور وہاں کی جنگلات جو تھے اس کے اوپر پوری ان کی انکم جو تھی وہ چلتی تھی، اور اس کی زمین اگرچہ زیادہ تر پہاڑی تھی مگر جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں خوشحالی کے آثار نمایاں تھے۔ میجر جیمز ایبٹ نے اپنی رپورٹ میں تنولی قوم کو دلیر مگر خود مختار قرار دیا اور تجویز دی کہ امن کو بطور بفر سٹیٹ رکھا جائے تاکہ دیگر قبائل قابو میں رہیں۔ ریاست کی سرحدیں شمال میں کوہ بھینگڑا سے لے کے جنوب میں کالنجا کی پہاڑیوں تک پھیلی تھیں، مشرق کی سمت اوگی اور پکھلی تک جاتی تھی اور مغرب میں دریائے سندھ سے جڑتی تھیں۔ یہی دریا ریاست کی روح سمجھا جاتا تھا۔ جہاں داد خان کے دور حکومت میں اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ نے مالی کمزوری پیدا کی، حتیٰ کہ نواب کو دربند کے ہندو تاجروں سے قرض لینا پڑا۔ ان تاجروں کا ذکر آج بھی وہاں کے لوگوں کی یادوں میں زندہ ہے۔ ریاست کی سیاسی تاریخ میں سید عبدالجبار شاہ کا کردار خاصا نمایاں رہا، جو نواب کے داماد اور وزیر اعظم بنے۔ ان کے عہد میں ریاست میں نظم و نسق مضبوط ہوا اور مذہبی رواداری نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب بنگال میں قحط پڑا تو ریاست امن سے غلہ بھیجا گیا، جو اس دور میں غیر معمولی اقدام سمجھا گیا تھا۔ سر آلف کیرو نے اپنی کتاب دی پٹھانس میں لکھا ہے کہ تنولی اگرچہ مقامی قبیلہ تھا مگر پشتون نسل سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس نقطے پر آج بھی اختلاف موجود ہے، لیکن سید عبدالجبار شاہ کے مطابق تنولی انہی پہاڑیوں کے قدیم باشندے ہیں جو اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ریاست کی فوج دربند میں قائم تھی جس کے پاس جدید ہتھیار اور منظم عسکری ڈھانچہ موجود تھا، اور یہ فوج نہ صرف ریاست کے دفاع بلکہ بیرونی خطرات کے خلاف بھی مضبوط ڈھال تھی۔ امن کی افواج نے کئی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں جن میں سکھوں، افغانوں اور سید احمد بریلوی کے لشکر کے ساتھ جھڑپیں بھی شامل ہیں۔ سید احمد بریلوی نے دربند کے قریب قیام کیا مگر مقامی مزاحمت کے باعث بالاکوٹ کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ ان کے اور مقامی قبائل کے درمیان اختلافات مذہبی اصلاحات اور قبائلی روایات کے تضاد کے باعث بڑھے تھے۔ پائندہ خان تنولی نے ان کی مدد سے انکار کیا اور اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ یہی وہ مزاحمتی مزاج تھا جو ریاست کے ہر دور میں جھلکتا رہا۔ ریاست کی عدلیہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہاں قاضی نواب کے خلاف بھی فیصلہ سنا سکتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بار قاضی نے نواب خانی زمان خان کے خلاف فیصلہ دیا تو نواب نے خود بھکاری کو تلاش کر کے صلح کی۔ اس عدالتی آزادی کے باعث ریاست میں انصاف کا نظام مضبوط رہا۔ مذہبی رواداری اس معاشرے کی ایک نمایاں خوبی تھی۔ ہندو، سکھ، مسلمان اور مسیحی مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ نواب اگر تنولی خاندان سے ہوتا تو وزیر اعظم لازمی طور پر سید ہوتا، جبکہ تجارت زیادہ تر ہندو تاجروں کے ہاتھ میں تھی۔ تقسیم ہند کے وقت جب دربند کے ہندو تاجروں نے بھارت جانے کی خواہش ظاہر کی تو نواب فرید خان نے ان کے لیے محفوظ راستے کا انتظام کیا۔ وہی تاجر بعد میں دلی کے قریب فرید آباد نامی بستی بسا کے بیٹھے جسے انہوں نے اپنے نواب کے احترام میں نام دیا۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر کے بعد جب پرانا دربند پانی میں ڈوبا تو نیو دربند کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں آج بھی ترمسال کے نام سے ایک شمشان گھاٹ موجود ہے جو مذہبی ہم آہنگی کی پرانی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ ریاست میں مساجد اور مدارس کے لیے ایک منفرد نظام سیری راج تھا جس کے تحت ہر مسجد کے نام زمین مختص کی جاتی اور اس کی پیداوار سے اخراجات پورے ہوتے۔ یوں مذہبی ادارے خود کفیل تھے۔ فرید آباد جو نواب فرید خان کا تعمیراتی خواب تھا تربیلا کے پانیوں میں دفن ہوا، اور دربند کے بزرگ آج بھی اس بستی کی تعمیر کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں۔
انگریز دور میں یہاں نیزہ بازی اور کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تربیلا کے پانیوں نے صرف زمین نہیں، صدیوں کی تاریخ بھی نکلی۔ امب کا شاہی خاندان ریاستی انضمام کے بعد مشکلات میں گھرا، جائیدادیں منجمد ہوئیں اور تاریخی ورثہ غائب ہو گیا۔ نواب صلاح الدین تنولی آج بھی کہتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ کیے گئے وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے۔ دربند اور شیر گڑھ کے قلعے اب کھنڈر بن چکے ہیں، لیکن پتھروں میں اب بھی تاریخ کی سانس باقی ہے۔ آج دربند کے علاقے پر مائننگ یعنی کانکنی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پہاڑوں کی کھدائی سے چشمے خشک ہو رہے ہیں، زمین کا توازن بگڑ رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مائننگ پہ حکم امتناع جاری کیا ہے، مگر اس پر عمل درآمد سست ہے۔ حکومت کا موقف کچھ اور ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں بستیوں کے مٹنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ پوری کی پوری ریسرچ کرنے کے بعد یہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے۔ ریاست امن جو کبھی خود مختار اقتدار کی علامت تھی، اب 2 اضلاع ہری پور اور مانسہرہ میں تقسیم ہے۔ وہاں کے لوگ اب بھی شکوہ کرتے ہیں کہ تربیلا ڈیم کے بدلے انہیں وہ سہولیات نہیں ملیں جو وعدہ کی گئی تھی، نہ بجلی، نہ تعلیم، نہ سڑکیں۔ وہ ریاست جو کبھی انصاف، رفاداری اور خودداری کی علامت تھی، اب اپنی پہچان اور بقا کی بھی جنگ لڑ رہی ہے۔ دیکھیے مستقبل میں ان کے وعدے کس حد تک پورے ہوتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔